السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید جی۔ یہ شام، یہ دھندل کا، یہ تاریکی، کہیں روشنیوں کے جلتے ہوئے کمکمے ہمیں یہ نوید سناتے ہیں کہ زندگی کی جتنی بھی تاریکیاں ہوں، جتنے بھی مشکلات ہوں، اتار چڑھاؤ ہوں، وہ دائم قائم نہیں رہیں گے۔ روشنی بھی ابھرے گی، سورج بھی ابھرے گا، اور ہر نیا دن اپنے ساتھ اجالا بھی لے کے آئے گا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی، اپنے معاشرے میں پھیلی برائیوں کی، تو ہمیں یقیناً اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ سارا علم، شعور، جو ساری ترقی ہم نے کی ہے، کیا یہ واقعی ترقی کی ہے یا ہم تنزلی کے شکار ہوئے ہیں؟ ایک تو ہمارے جو معاشرتی رسم و رواج ہمارے ہندوؤں سے متاثر ہو کے ہمارے اوپر بہت سارے پہلے سے ہی چیزیں تھیں کہ لینا دینا، جہیز اور فضولیات، شادی بیاہ کی رسم و رواج اور دکھاوے کی، نمود و نمائش کی عادت جو ہے وہ بہت زیادہ پہلے ہی ہمارے معاشرے میں تھی۔ حالانکہ برس بڑھتی ہوئی مہنگائی، اس طوفان انگیز مہنگائی پر اور کم آمدنی اور ملکی حالات کے باوجود ہم ان چیزوں سے نکل نہیں پائے، اور ہم اس میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ دکھاوا، برانڈ کانشیس قوم ہم ہو چکے ہیں، جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم اپنی اصل، اپنی پہچان، ہم اپنی فطرت، قدرت اور اپنی سادگی میں ہم خوش رہنا بھول چکے ہیں، جو کہ ہمارے آباء و اجداد کا خاصہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نئے ہمارے معاشرتی مسائل جو ہیں، ان میں ایک تو تعلیم کا فقدان تو ہے ہی، اور جو تعلیم سو کالڈ سفسٹیکیٹڈ اداروں میں دی جا رہی ہے، چاہے وہ چین آف سکولز ہوں، چاہے کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، وہ وہی گھسی پٹی اور فرسودہ ہے، اور اس میں بلکہ زیادہ اس میں بے باکی اور بدتمیزی کو اب ایک فیشن اور فیٹ کے طور پہ شامل کیا جانے لگ گیا ہے، اور اس میں جو ہے پرائیویٹ ادارے بہت پیش ہیں۔ اور یہ کسی بھی حکومت وقت کا کبھی بھی یہ خواہش اور سوچ نہیں رہی کہ اپنی نوجوان نسل کی ترقی، ان کی گرومنگ، ان کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہے، اور وہی قومیں، ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یا موجودہ وقت دیکھ لیں، وہی قومیں ترقی کر سکی ہیں جنہوں نے اپنی نوجوان اور اپنی چھوٹے بچوں پہ، اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم و ترویج اور ترقی اور ان کی تربیت پہ خاص غور کیا ہے، اور اس کو سب سے اہم جانا ہے۔ ہمارے کسی حکمران، ہمارے کسی لیڈر، ہماری کسی حکومت اور ہمارے کسی ارباب اقتدار کے اختیار کے یہ کبھی مطمع نظر نہیں رہا کہ اس قوم کو صحیح معنوں میں فراست اور فہم عطا کی جائے، اور شعور و ترقی کی طرف لے کے جایا جائے۔ اور یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے کھال ادھیڑ رہے ہیں، والدین کی خوب پیسے بٹور رہے ہیں، لیکن کسی طریقے کا اخلاقی تربیت اور وہ ڈسپلن کا فقدان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سے سوشل میڈیا جو ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں آیا ہے، ساری دنیا میں آیا ہے۔ سب جگہ برائیاں ہوں گی، ہم دوسرے ملکوں کی، دوسروں قوموں کی باتیں ہم بہت کرتے ہیں، ہمارے اس کا بہت منفی رجحان ہے۔ ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے سیاسی جماعتیں، میڈیا کے لوگ اور اس کے علاوہ باقی لوگوں نے اس طریقے سے اس کا استعمال شروع کیا ہے، وہ یقیناً ایک بہت ہی معاشرتی اور اخلاقی تنزلی کا شکار ہے کہ ہم دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن، اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہم ہر حد تک گر سکتے ہیں۔ ہماری زبان، کلام، ہمارے فکرے جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی اخلاق، کوئی دین کا، کوئی خوبصورت، کوئی مثبت سوچ نہیں ہوتی۔ ہم اپنی دینی اقدار، اپنی اخلاقی اقدار، اپنی بڑوں کی ساری روایات بھول چکے ہیں، اور اس کا بڑا مظاہرہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوتا رہتا ہے۔ ہم جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وائرل ہو رہی ہیں، ہم وہ سارے وہ جو
بے معنی قسم کے لوگ قسم کی گفتگو ہم سن رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، اور جھوٹے سچے الزامات، ڈیپ فیک ویڈیوز آڈیوز جو ریلیز ہوتی رہتی ہیں، یا وہ شاید وہ سچ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ریلیز کرنے کا، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کا، چہمگوئیاں کرنے کا، کمنٹ در کمنٹ ہم گالم گلوچ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ کتنی آسانی سے اس کا شکار ہو رہی ہے، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کی نصیحت کرنے والا نہیں، الٹا ان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ان کی ہلہ شیری، ان کی تھپکی دی جا رہی ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنا مقصد عزیز ہے۔ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس میدان میں کودیں، ہم یہ عمل شروع کریں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسلوں کو، اپنے سب لوگوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، اپنی ہی روایات پرانی دہرائی جائیں کہ ہم ایسے نہیں تھے اور نہ ہم ایسے ہیں، اور ہمیں ان برے لوگوں جیسا نہیں بننا۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نہ کہنے کا عمل، اور اس ساری جو معاشرے میں اور جو ہماری ثقافت کا حصہ جو بری روایات تھیں، ان کی بھی ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سونا انتہائی مہنگا ہو چکا ہے، لیکن شادیوں پہ پھر بھی سونا چڑھایا جائے گا، ضرور زیورات بنیں گے دلہن نے، چاہے ایک دن بھی نہ پہنے۔ بھاری مہنگے انتہائی لاکھوں کے عروسی ملبوسات ضرور تیار کیے جائیں گے۔ سادگی کے لیے کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں مانے گا۔ انواع اقسام کے کھانے اور مہنگے مہنگے شادی حالوں میں شادیاں کرنا ابھی بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سادگی سے نکاح نہیں کیے جا سکتے، ولیمہ کی دعوت مختصر نہیں ہو سکتی، اور یہ سب باتیں ایک دوسرے کو تانا زنی اور دوسرے کے لیے ایک مشکل اور پریشانی کا باعث بنانے کے لیے ہم سب مل کے جل کے تیار رہتے ہیں، جس میں ہم سب شریک ہیں، اور ہم ایک بار جو جوڑا پہن لیا جائے وہ ہماری خواتین دوسری کسی فنکشن پہ، دوسرے کسی موقع پہ پہن نہیں سکتی۔ ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بہت غلام بنا رکھا ہے، ہم ہر وقت دوسروں کی نظروں سے خود کو جج کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں، ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے۔ دل میں اور زبان سے سب برا کہیں گے ان رواجوں کو، ان رسموں کو، جو کہ بہت فرسودہ اور بہت بے معنی ہیں، لیکن کوئی ان پہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اگر لڑکی والے تیار ہیں تو لڑکے والے نہیں، اور اگر لڑکے والے یہ واقعی دل سے چاہتے ہوں تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ لڑکی والے نہیں مانتے۔ بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ لڑکی والے بہت مظلوم ہیں، لیکن میں نے خود دیکھا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ بہت سے کیسز میں، بہت سے معاملات میں زبردستی لڑکی والوں نے جہیز دیا، خاص طور پہ پرزور اصرار کے ساتھ ساری تقریبات کروائیں کہ جی ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے خاندان میں تو رواج ہے، ایسے ہوتا ہے، مہندیاں مایوں اور باراتیں اس طرح آتی ہیں، نکاح اس طرح ہوتے ہیں۔ تو ہم سب ایک بحثیت مجموعی، ہم ایک چوچو کا مربع ہے ہمارا معاشرہ، جس میں ہم صرف دکھاوا اور نمائش، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اچھی روایات بھول گئے۔ مہمان نوازی کی وہ قدر نہیں رہی، مہمان اب بلائے جان لگنے لگ گئے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں رہی کہ بچے بچیاں کس قسم کے لباس پہن کے گھر سے نکل رہے ہیں، وہ یونیورسٹیز کالجز میں کیا کر رہے ہیں، یہ جو ویڈیوز بن رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں مختلف فورمز سے، یہ کسی نہ کسی گھرانے سے تو بچے آ رہے ہیں نا، بچیاں آ رہی ہیں، اور کتنی آسانی سے لوگ، ان کے گھر والے، کوئی بھی ان کے، بلکہ ان کے لیے بڑے خوشگواریت کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اور جو ہمارے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ آزمائش ہے، یقین بلکہ شاید عذاب ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے انفرادی اور اجتماعی طور پہ، جو ہمیں شاہکار قسم کے لیڈران اور سیاستدان اور بیوروکریٹس اور جو سارے اختیار والے لوگ ملے ہوئے ہیں، وہ سب اس میں اپنا حصہ پورا ڈال رہے ہیں، کوئی تربیت نہیں کر رہا۔
معذرت کے ساتھ وہ جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو دین بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اپنے اراکین اور اپنے فالوورز اور اپنے سب ساتھیوں کو تلقین نہیں کرتی ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ موجود ہیں کہ آپ اپنی زبان و کلام اور اپنی باڈی لینگویج، اپنے سارے جو اپنے آپ کو پیش کرنے کا انداز ہے، اپنے نظریات پیش کرنے کا انداز دوسروں سے مختلف رکھیں تاکہ آپ میں اور باقیوں میں پہچان کی جائے۔ اور ایک صاحب جو کہ اپنے آپ کو جو ریاست مدینہ ثانی بنانا چاہتے تھے اور ابھی بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں، جس قدر معذرت کے ساتھ جس قدر غلاظت اور طوفان بدتمیزی ان کی موجودگی کی وجہ سے اور اس معاشرے میں ان کی اٹھان کی وجہ سے اور تقریباً 4 سال ان کے حکمران رہنے کی وجہ سے جو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، جس میں کسی کی بھی عزت تار کی جا سکتی ہے، کچھ بھی کسی کے اہل خانہ کے بارے میں کوئی بھی غلیظ ترین کمنٹ کیا جا سکتا ہے، کسی خاتون کی عزت اور وقار کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ کسی دوسرے گھر کی عورت ہے، اپنے بارے میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، اپنے اس سو کال لیڈر کے لیے اس کے فالوورز جو ہیں اس قدر دیوانے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کی شان میں کچھ ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، حالانکہ وہ بھی ایک فانی انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے بیٹھ کے سوچیں، یہ وقت ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو غور کریں، سوچیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور ان چند لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی بہترین تاریخی اسلامی ملی روایات کو، اپنی اس خطے کی بہترین روایات کو اور ثقافت کو اور ہمارے بڑوں کی جو تربیت اور ان کا جو سارا ان کی تعلیم تھی اس کو ہرگز نہ بھولیں۔ یہ اولیاء کرام کی سرزمین ہے، یہاں پہ تو پیار، محبت، اخلاق، تمیز اور برداشت اور صبر اور قناعت کی تلقین کی گئی، ہر طرف پھیلایا گیا پیغام، تو آج ہم کیوں اس کو بھول چکے ہیں؟ آئیے ابھی سے اس پہ عمل شروع کرتے ہیں اور ہم وہ بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو بات پسند آئی ہو یا آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہوں یا اختلاف رکھتے ہو اس رائے سے، ہر صورت میں اگر آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی بات کا اظہار کیجئے تو آپ کے کمنٹس اگر وہ تہذیب و تمدن کے دائرے میں ہوں گے تو یقیناً ان کا احترام کیا جائے گا، اور اختلاف رائے ایک اچھے معاشرے، ایک مہذب معاشرے کی نشانی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں دوبارہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔